السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کلام کے اندر، قرآن پاک کے اندر، فرقان حمید میں ایک چھوٹا سا جملہ فرمایا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ میرے بندو جب تم میرا شکریہ بجا لاؤ گے، میرا شکر ادا کرو گے، اور جس نعمت پر شکر ادا کرو گے میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ بڑھاتے بھی ہیں۔ اللہ اس نعمت کا بڑھانے کے بعد اس کا اپنے حفاظت کے اندر اپنے آپ کو لے لیتے ہیں کہ یہ جو بندے نے فلاں نعمت پر میرا شکریہ ادا کیا ہے، میں اس کی نعمت کی حفاظت بھی کروں گا اور اس کی نعمت بڑھاؤں گا بھی صحیح۔ تو یہ اللہ کا اصول اور ضابطہ اور قانون ہے کہ جب انسان اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اور شکر کیا ہے؟ صرف منعم کی طرف نسبت کرنا۔ اللہ نے مجھے یہ کپڑے دیے ہیں، اللہ نے مجھے یہ کھانا دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ گاڑی دی ہے، اللہ مالک لم یزل نے مجھے یہ مکان گھر دیا ہے۔ جب اس نسبت کو منعم کی طرف، دینے والے کی طرف کر دیا جائے، یہ اس کا شکریہ ہے۔ باقی اللہ کا نام لے کے الحمدللہ کہہ دیا جائے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہم لک الحمد و لک الشکر کہہ دیا جائے۔ بلکہ ایک دعا ایک صحابی نے پڑھ دی، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہ کا شکریہ ہے۔ تو فرشتوں نے جا کر اللہ کو سوال کر دیا کہ میرے اللہ تیرے اس بندے نے یہ شکریہ کے الفاظ کہہ دیے ہیں، اس کا اجر اور ثواب ہم نے کیا لکھنا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے، امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں یہی الفاظ ہو بہو لکھ لو، اس کا اجر میں خود ہی دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی نعمت کو بڑھاتے بھی ہیں، اضافہ بھی فرماتے ہیں، اس کو محفوظ بھی رکھتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کوہ طور پر تشریف لے جانے والے تھے تو اچانک ایک شخص سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ نے اس کو دنیا کی ہر نعمت دے رکھی تھی۔ اس نے کہا، موسیٰ کلیم اللہ، آپ اللہ کے بڑے مقرب ہیں، آپ اللہ کے پاس جا کے اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں، آپ جا کے میرا بھی پیغام اللہ سے دے دینا، میں معلومات لینا چاہتا ہوں۔ میں کیا اللہ کو پیغام دینا ہے؟ اللہ کو یہ کہنا ہے کہ اللہ نے سب کچھ، کوئی نعمت دنیا کی ایسی نہیں جو میرے پاس نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، لیکن مجھے خطرہ یہ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو جب میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے اللہ کے پاس جاؤں، وہاں جا کے مجھے کچھ بھی نہ ملے، کہ اللہ کہہ دیں کہ سب کچھ دے تو دیا ہے تجھے، تو نے کیا لینا ہے مجھ سے؟ کہیں ایسی بات تو نہیں ہے، اللہ سے پوچھ لینا۔ آگے چل دیے، ایک اور شخص ملا، اس کے پاس ایک پیالہ تھا، ایک دری یا کمبل کھیس نما کوئی کپڑا تھا، ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جہاں وہ رہتا تھا۔ سیدنا موسیٰ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو کہنے لگا، آپ میرا یہ پیغام دے دیں گے؟ ہاں میں پیغام دے دوں گا، کیا بات ہے؟ اللہ سے کہنا مجھے کچھ دینا بھی ہے کہ ایسے ہی رکھنا ہے؟ گویا یہ اللہ کا ناشکرہ بندہ تھا، وہ جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا، وہ اس کی شکر گزاری تھی، وہ اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ تھا، وہ بار بار اور بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو بہت کچھ، بلکہ وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت اللہ نے دی ہے، تو وہ شکر گزار تھا، یہ والا ناشکرہ تھا۔ خیر، لمبا واقعہ ہے۔ سیدنا موسیٰ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے بعد یہ اللہ کے بندوں کے دونوں کے پیغام اللہ کو دیے۔ اللہ مالک لم یزل، تیرا ایک بندہ ہے، تو نے اس کو دنیا کی ہر نعمت دی ہے، سب کچھ وہ کہتا ہے میرے پاس موجود ہے، اور اس پر تیرا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے، تیرا شکر گزار بندہ ہے، لیکن پوچھتا یہ ہے کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ میاں جب میں تیرے پاس آؤں تو مجھے وہاں یہ آواز سننی پڑ جائے کہ تیرے لیے تو کچھ نہیں ہے، ہم نے سب کچھ تو یہ دنیا میں دے دیا ہے، کہیں ایسی بات تو نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ، میرے اس شکر گزار بندے سے جا کر یہ کہہ دے تو کبھی کبھی میری ناشکری کر لیا کر، تاکہ تیرا دل مطمئن ہو جائے، تیرا مال تھوڑا گھٹ جائے گا، تیرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ باقی یہ رہی بات کہ آئندہ مرنے کے بعد آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، یہ نہیں، بہت کچھ تیرے لیے وہاں بھی ہے۔
اور دوسرے بندے کا پیغام دیا کہ بندہ ایسا ہے کہ ایک جھونپڑی ہے، ایک پیالہ ہے، ایک کپڑا ہے چادر نما، وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے کچھ دینا بھی ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی رکھنا ہے۔ وہ اللہ کا ناشکرہ بندہ تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے اس بندے سے کہہ دو کبھی تو میرا شکر بھی ادا کر لیا کر۔ وہ چونکہ ناشکرہ تھا، ناشکری ہی کرتا تھا، تو موسیٰ پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے۔ آ کر سب سے پہلے اسی شکر گزار جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا اس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ کہا کہ میرے اللہ نے میرے لیے کیا حکم فرمایا ہے؟ موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں کبھی کبھی ناشکری کر لیا کر، کبھی کبھی ناشکری کر لیا کر تاکہ تیرا دل مطمئن ہو جائے، باقی آخرت میں تیرے لیے بہت کچھ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کا یہ پیغام دیا، اس وقت ایک دودھ کا پیالہ کچا بھر کے کسی کو دینے لگا تھا یا لے جانے لگا تھا یا پینے لگا تھا، بہرحال اس کے ہاتھ میں پیالہ دودھ کا تھا۔ جب یہ سنا کہ اللہ کہتے ہیں ناشکری کر لیا کر، وہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، ہاتھ کے اندر کپ کپاہٹ آ گئی، اتنی کپ کپاہٹ آئی، اتنا خوف اللہ کا طاری ہوا کہ سب کچھ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اللہ کی ناشکری کیسے کروں گا؟ میری زبان سے ناشکری نہیں نکل سکتی۔ تو گویا اس نے اپنے انداز میں پھر اللہ کا شکر ہی ادا کیا کہ میں اللہ کی ناشکری نہیں کر سکتا، مجھے میرے اللہ نے سارا کچھ دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ پیالہ، اس کپ کپاہٹ کی وجہ سے بھرا ہوا دودھ کا پیالہ، موسیٰ پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بتائیں کہ یہ کس گائے کا دودھ ہے جو اتنا سفید ہے؟ کہا مجھے کیا پتا کس گائے کا دودھ ہے، یہ میرے پاس ایک گائے ہے، اتنی کالی ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر سینگوں سے لے کر کھنیوں تک پاؤں تک ایک بال بھی اس کے جسم میں سفید نہیں ہے، اتنی کالی گائے ہے۔ جس اتنی کالی گائے سے مجھے اتنا سفید دودھ میرا اللہ مجھے دے رہا ہے، میں تو اس کی شکر گزاری ہی کروں گا، میں نہ شکری نہیں کر سکتا اس کی۔ وہ کپ کپاہٹ کی وجہ سے، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا، نیچے گر گیا، جہاں جہاں تک وہ دودھ کے چھینٹے پڑے وہ سارا زمین کا ٹکڑا اللہ نے سونے کا بنا دیا۔ گویا اس نے پھر شکر ادا کیا، مالک لم یزل نے اس کے شکریہ پر اس کو اور بڑھا دی نعمت، اور اس کو سونا مل گیا، وہ پورا ٹکڑا روئے زمین جہاں جہاں پر وہ دودھ گرا تھا، چھینٹے پڑے تھے، سارا اللہ نے سونے کا بنا دیا۔ آگے چل دیے، وہ غریب آدمی سے ملاقات ہوئی، کہا کہ ہاں اللہ کیا پیغام دیتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں؟ کہا کہ میں اللہ کہتے ہیں میرے بندے سے کہہ دو کبھی تو شکر ادا کر لے، میرا ہمیشہ ناشکری کرتا رہتا ہے۔ تو پھر اس میں چونکہ ناشکری کی عادت تھی، کہنے کہ اللہ نے دیا کیا ہے جو اللہ کا شکریہ ادا کروں، میں نہیں اللہ کا شکریہ ادا کرتا۔ تو اللہ نے ہوا چلائی، وہ پیالہ، وہ چادر، وہ جھونپڑی، وہ جو کچھ تھا وہ بھی ہوا اس کو اڑا کے لے گئی، پھر ایسے اکیلا مکلا کھڑا رہ گیا۔ تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے میرے دوستوں، بھائیو، عزیزو۔ جب اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے اللہ نعمت کو بڑھاتے ہیں، کنفرم بڑھاتے ہیں، اور جب ناشکری ہوتی ہے تو پھر اللہ کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جس کے ساتھ چاہے جیسے چاہے، اللہ کو اختیار ہے، اللہ کر سکتے ہیں۔ مالک جو ہوا، بہرحال اللہ سے ہر وقت اللہ کا خوف اور ڈر اور فضل اور رحمت مانگنی چاہیے، اور اللہ سے ہر وقت کوشش کر کے ہر نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین کا جب شکریہ ادا ہوتا ہے انشاءاللہ اس پر کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کی وہ نعمت چھن جائے، بلکہ اللہ بڑھائیں گے اور حفاظت بھی کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔